آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ پوائنٹ 360 اور ہم ایک دفعہ پھر انٹرنیشنل ڈیفنس افیئر سے جڑی تازہ ترین خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ معزز دوستو، ہمسایہ ملک بھارت پہ ایک طرف تو جنگی جنون سوار ہے اور طاقت کے نشے میں دھت مودی حکومت کی خواہش ہے کہ پاکستان سے جنگ کی جائے، لیکن دوسری طرف بھارتی ڈیفنس سسٹم اپنی ناکامی کی تصویر پیش کر رہا ہے۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمسایہ ملک بھارت سے رواں سال مسلسل ناکامی کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ تازہ ترین موصول ہونے والی خبروں میں سے پہلی خبر کے مطابق بھارتی خفیہ ایجنسی را کے اہلکار نے اپنی ہی ایجنسی کی عمارت سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی ہے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی کس اہلکار نے خودکشی کی یا اسے خودکشی کرنے پر مجبور کیا گیا، یہ مکمل تفصیلات آگے چل کر بتائی گئی ہیں۔ صرف یہی نہیں، دوسری اہم خبر یہ بتا رہی ہے کہ بھارتی افواج پر آسام میں ایک زبردست قسم کا حملہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں بھارت کی بزدل افواج آسام میں جاری آپریشن کو ادھورا چھوڑ کر بھاگ چکی ہیں۔ دوسری جانب بھارت میں سکھ برادری ایک دفعہ پھر بڑی شدت کے ساتھ سامنے آ چکی ہے اور بھارتی سکھوں نے دو ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے بی جے پی اور RSS کو پیغام دیا ہے کہ اب اگر ان کے معاملات میں مداخلت کی گئی تو اس کے بھیانک نتائج بھگتنا ہوں گے۔ ناظرین گرامی، ہمسایہ ملک بھارت سے موصول ہونے والی ان تمام تر تازہ ترین خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ پاکستان سے جنگ کے خواہش مند بھارت کی دفاعی صورتحال اور بھارت کے اندرونی حالات سے مکمل آگاہ رہ سکیں۔ اور اگر آپ دنیا بھر کی دفاعی خبروں اور تازہ ترین حالات و واقعات سے اپ ٹو ڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے نشان پر بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ معزز دوستوں، ہمسایہ ملک بھارت سے موصول ہونے والی تہلکہ خیز انکشافات پہ مبنی پہلی خبر کی تفصیلات کے مطابق گزشتہ دن بھارتی خفیہ ایجنسی را کا اہلکار ایجنسی کی عمارت سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر کے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق یہ افسوسناک واقعہ بھارتی شہر نئی دلی کے علاقے لودھی کالونی میں پیش آیا۔ انڈیا ٹوڈے کے مطابق دہلی پولیس کا کہنا ہے کہ را کا اہلکار ذہنی دباؤ کا شکار تھا۔ انڈین میڈیا کے مطابق ہلاک ہونے والے اہلکار کی شناخت ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ایجنسی کی عمارت سے کودنے والا اہلکار موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ انڈیا ٹوڈے کے ایک صحافی نے بتایا کہ بھارتی ایجنسی نے اس واقعے کی مزید تفصیلات بتانے سے انکار کر دیا ہے۔ ناظرین گرامی، بھارت میں یہ اس نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اس سے قبل بھارتی فوج کے درجنوں اہلکار بھی مقبوضہ جموں کشمیر اور دیگر بھارتی علاقوں میں اس طرح خودکشیاں کر چکے ہیں، جس کی بڑی وجہ بھارتی سرکار کا فوجی اہلکاروں کو غیر مناسب سہولیات فراہم کرنا بتایا جاتا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 15 لاکھ ہندوستانی مسلح افواج سب سے زیادہ خودکشیوں کی شرح کی وجہ سے مشہور ہے، اور بھارت میں ہر 3 دن میں اوسطاً ایک فوجی خودکشی کرتا ہے، جبکہ ٹھوس اقدامات کے باوجود بھارتی مسلح افواج خودکشی کے رجحان کو روکنے کے لیے ابھی تک مکمل طور پر ناکام ہیں۔ دوسری جانب بھارتی دفاعی نظام سے جڑی مضحکہ خیز خبر یہ بھی ہے کہ بھارتی ریاست آسام میں علیحدگی پسند عسکری جماعت الفا کے جنگجوؤں نے انڈین آرمی کے قافلے پر دھاوا بول دیا، جس کے نتیجے میں بھارتی فوج جان بچانے کے لیے ملٹری آپریشن ادھورا چھوڑ کر موقع سے بھاگ گئی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست آسام میں عسکریت پسندوں کے خلاف آپریشن کے لیے جانے والے فوجی قافلے پر کالعدم تنظیم الفا کے جنگجوؤں نے گھات لگا کر حملہ کر دیا۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ جنگجوؤں نے بھارتی فوج کے قافلے پر اندھا دھند گولیاں برسائیں۔ اچانک ہونے والے حملے سے بھارتی فوج کے اہلکاروں نے خوفزدہ ہو کر گاڑی سے اتر کر محفوظ مقامات کی جانب دوڑیں لگا دیں۔ الفا کے ترجمان کا دعویٰ ہے کہ اس کارروائی میں بھارتی فوج کی بارودی سرنگ پروف گاڑی کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا، جبکہ جان بچانے کی کوشش میں گاڑی سے اتر کر بھاگنے والے کئی اہلکار شدید زخمی بھی کیے گئے۔ دوسری جانب بھارتی فوج نے الفا کے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اس حملے کو مکمل طور پر ناکام بنا دیا گیا تھا اور جوابی فائرنگ میں الفا کے کئی جنگجو شدید زخمی بھی ہوئے۔ واضح رہے کہ الفا ایک علیحدگی پسند تنظیم ہے جو ریاست آسام کی بھارت سے علیحدگی حاصل کر کے ایک آزاد اور خود مختار ریاست بنانے کے لیے مسلح جدوجہد کر رہی ہے، جس کے باعث حکومت نے 1990 میں اس تنظیم پر مکمل پابندی عائد کر دی تھی۔ لیکن بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ہمسایہ ملک بھارت میں انتہا پسند ہندوؤں کے ظلم و ستم اور زیادتیوں کے خلاف مسلمانوں کے بعد اب سکھ بھی میدان میں آ چکے ہیں۔ سکھوں کی سب سے بڑی نمائندہ شرومنی کمیٹی نے بی جے پی اور RSS کو خبردار کیا ہے کہ وہ سکھوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت سے گریز کریں، ورنہ اس سے نتائج خطرناک ہو سکتے ہیں۔ شرومنی کمیٹی نے واضح کیا کہ انہوں نے اپنی صدیوں پرانی تاریخ کے دوران کبھی کسی مذہب اور عقیدے کے معاملات میں مداخلت نہیں کی ہے اور سب کی فلاح کے لیے کام کیا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی قیادت والی حکومت ہند اور خاص طور پر بی جے پی کے لیڈروں نے شرومنی گردوارہ کمیٹی کے معاملات میں براہ راست مداخلت شروع کر دی ہے۔ شرومنی کمیٹی نے RSS کو خبردار کیا ہے کہ یہ مناسب وقت ہے کہ وہ اپنے نظریاتی نقطہ نظر پر سوچے، کیونکہ اس سے کثیر ثقافتی اور ملک میں باہمی مذہبی تعلقات میں دراڑ پیدا ہو رہی ہے اور اس سے سکھوں کے ذہنوں میں عدم استحکام پیدا ہو رہا ہے۔
جو اس ملک کے لیے اچھا نہیں ہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل بھی سکھ مخالف کانگریس پارٹی اس طرح سے مداخلت کرتی رہی ہے۔ شرومنی کمیٹی نے اپنے یوم تاسیس پر RSS کو مشورہ دیا کہ وہ سکھوں کے مذہبی معاملات اور باہمی مسائل میں مداخلت بند کر دے۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ RSS سکھ تنظیموں کی سرگرمیوں اور مستقبل میں سکھوں کے مسائل کو پیچیدہ بنانے والی سرگرمیوں سے دور رہے گی۔ ناظرین گرامی، ہمسایہ ملک بھارت سے جڑی یہ تھی اب تک کی تازہ ترین خبریں۔ ایک نئی ویڈیو کے آنے تک آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔